موبائل میں بنا وضو کے قرآن شریف یا یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب ایک مسئلہ جاننا ہے، کیا کوئی انسان ٹیٹو بنوا لے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ مفتی صاحب کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے اور مہر مقرر کرنے کا حقدار کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، خصوصی پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی طرف سے پوچھے جانے والے کچھ سوال ہیں۔ ایک نوجوان لکھتے ہیں سعودی عربیہ سے، جمعے کی نماز کے بعد جو بعد میں 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو 2 رکعت سنت مزید پڑھتے ہیں، وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں یا مؤکدہ؟ اس میں علماء احناف کا اختلاف ہے، اور مفتبی قول یہ ہے کہ وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں، لہٰذا اگر کوئی ان کو نہیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے۔ منصور عالم صاحب کمنٹ کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہے اور مہر مقرر کرنے کا حقدار کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ تو مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے، جو موجودہ دور میں 31 گرام چاندی ہے، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اور مہر مقرر کرنے کا حقدار کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ دیکھیے، لڑکا اور لڑکی ہی دونوں حقدار ہیں اصل تو، لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بڑے جو وارث ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو متعین کرتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت زیادہ مہر طے کر دیے جاتے ہیں، لڑکے کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ دیکھنا ہی چاہیے کہ لڑکے کی کیا حیثیت ہے، کس کنڈیشن کا وہ آدمی ہے، اسی کے اعتبار سے پھر مہر باندھنے چاہیے۔ حضرت السلام علیکم، میرا کوشچن یہ ہے کہ میں PNB میں جاب کرتا ہوں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیے، آپ PNB میں جاب کرتے ہیں تو کیونکہ تمام بینکوں کا نظام سودی نظام ہوتا ہے، تو سود کھانے والے، کھلانے والے، گواہ بننے والے، لکھنے والے، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایسے موقع پر آپ یہ کریں کہ آپ اس جاب کو تو نہ چھوڑیں، لیکن دوسری جاب تلاش کریں جو اس سے بہتر ہو، جہاں سود کا کام اور کاروبار نہ ہوتا ہو، لیکن اس طرح سے تلاش کریں جیسے کوئی آدمی کاروبار پہ نہ ہو اور وہ کاروبار تلاش کرتا ہے۔ اس طرح آپ دوسری جاب تلاش کریں، جب تک وہ نہ ملے آپ اسی میں جاب کرتے رہیں۔ محمد آصف مراد آباد یہ سوال کرتے ہیں کہ کافی سال پہلے میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک زمین خریدی جو اسی کے نام خریدی گئی تھی، پھر کچھ وقت کے بعد میرے دل میں آیا کہ اپنے حصے کی زمین غریبوں کے نام کر دوں، لہٰذا میں نے اپنے دوست کے سامنے 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ جب بھی میرے حصے کی زمین سیل کرو گے تو اس کا سارا پیسہ غریبوں کو دے دینا۔ لیکن اب زمین کی قیمت 4 گنا ہو گئی ہے، تو میرا دوست زمین سیل کرنے سے مکر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو آپ کی کوئی زمین نہیں ہے، یعنی اس نے بے ایمانی کر لی ہے، ہڑپ لی ہے۔ لہٰذا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے جو غریبوں کے لیے صدقے کی نیت کی تھی، مجھے اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ اور کیا آج کی قیمت کے حساب سے ثواب ملے گا یا پرانی قیمت کے حساب سے؟ یہ جن صاحب نے ایسا کیا ہے آپ کے ساتھ میں، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ دنیا گزر جانے والی چیز ہے، مال ہڑپ لیا ہے، اس کا بہت نقصان ہوگا، دنیا میں بھی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو ان صاحب کو چاہیے کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور جو ایمانداری پر ہے اور آپ کی زمین ہے اس کو لوٹائیں، اور لوٹانے کے بعد پھر غریبوں کو، جو آپ نے صدقہ کرنے کی نیت کی تھی، آپ غربا میں صدقہ کریں۔ اب رہا مسئلہ آپ کا کہ آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ آپ نے تو نیت کر لی تھی، تو اللہ کے یہاں نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ پرانی قیمت کے حساب سے ملے گا یا نئی قیمت کے حساب سے ملے گا، تو اللہ کے یہاں یہ چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں آپ کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، مقدار اصل نہیں ہوتی ہے، آپ کے یہاں جذبہ اصل ہوتا ہے۔ آپ نے جن جذبات کے ساتھ خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اللہ کے یہاں پر وہ اصل دیکھے جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 کروڑ روپیہ خرچ آدمی کر رہا ہے، لیکن نیت اور جذبات ہلکے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 روپیہ کوئی خرچ کر رہا ہے، اس کے جذبات بڑے اونچے ہیں، تو یہ 1 روپے والا بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اس کا فیصلہ نیتوں سے ہوتا ہے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ جاننا ہے، کیا کوئی انسان ٹیٹو بنوا لے تو اس کی نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ٹیٹو اس طرح کی چیز کا بنوایا ہوا ہے کہ جو تصویر وغیرہ ہے یا کچھ الگ طریقے سے غیروں کی تصویر بنا دی ہے، تو پھر نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی۔
لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیٹو کے اندر نام لکھوایا ہے یا کوئی جائز چیز بنوائی ہے اور پھر آپ کو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، تو پانی تو پہنچ جاتا ہے، وضو تو ہو جاتا ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے اسکن کے مشورہ کریں، اور آج کے دور میں اس کی سرجری ہو جاتی ہے۔ بعض نوجوان اس کو جلا لیتے ہیں، اگر ٹیٹو بنا ہوا ہوتا ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ ہاتھ جلا لیتے ہیں۔ جلائیں نا، اس کی سرجری کرائیں، بہت اچھے طریقہ آج کل ہوتے ہیں۔ بہرحال نماز ہو جائے گی آپ کی۔ موبائل میں بنا وضو کے قرآن شریف یا یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں؟ موبائل میں اس میں بھی علماء کی دو رائے آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اوپر کا جو اسکرین کا شیشہ ہے یہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ قرآن کے حکم میں ہے، اس لیے کہ جب اسکرین پر قرآن اوپن ہو گیا تو اس کے شیشے کو بآسانی آپ الگ نہیں کر سکتے، جدا نہیں کر سکتے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ کوئی چیز اس طرح ملحق کر دی جائے کہ بغیر مشقت کے اس کو نہ چھٹایا جا سکتا ہو، جیسے گتے کا حکم بھی قرآنی کا ہو جاتا ہے، تو ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ اوپر کا جو اسکرین گارڈ ہے یہ بھی قرآن ہی کے حکم میں ہو جائے گا، لیکن بعض ہمارے علماء نے اس کی گنجائش دی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوگا، بغیر وضو کے بھی اس کو چھوا جا سکتا ہے۔ تو جیسا موقع ہو عمل کیا جا سکتا ہے، علماء کے اختلاف سے یہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ عام حالت میں ہوں، وضو بنا سکتے ہوں، تو افضل طریقہ یہی ہے کہ آپ وضو بنائیں اور تب موبائل میں قرآن پڑھیں۔ تو یہ آج کے کچھ سوال تھے جو ہمیں موصول ہوئے۔ ہمارا نمبر 9084232031 اور کمنٹ باکس آپ کے لیے کھلا ہے، آپ اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنا سوال ہم سے معلوم کر سکتے ہیں، اور ہمارا نمبر جو ہے آپ اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو آپ کے نام کے ساتھ میں اگر آپ لکھتے ہیں تو کسی نہ کسی ہفتے جب نمبر آ جاتا ہے اس کو لے لیا جاتا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در کی ان آنکھوں میں لگانا چاہ